الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب ایک دفعہ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم پیدائش پر مزار قائد پر موجود ہیں۔ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب اور سندھ حکومت کے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں، آئی جی سندھ اور باقی لوگ بھی یہاں مزار قائد پر موجود ہیں۔ ہم سبھی نے ابھی قائد کے مزار پر سلامی پیش کی اور یہ دعا بھی کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں، جو انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے محنت اور لگن کے ساتھ جو کوشش کی، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ابھی ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ملاقات کی۔ آج پاکستان جس مشکل دور سے گزر رہا ہے اور ہم سب مل جل کر جو محنت کر رہے ہیں کہ پاکستان کو وہیں لے آئیں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اس پاکستان کے لیے خواب دیکھا تھا، آزادی لی تھی۔ گو کہ مشکل مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن کیونکہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اس مشکل مرحلے سے ہم کیسے گزرتے ہیں، تو قوم کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہی فرمان ہے کہ مسلمان مشکل وقت میں گھبراتے نہیں ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم محنت کر کے آگے بڑھنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس مشکل مرحلے سے بھی گزر جائیں گے۔ یہ قوم، یہ ملک ضرور ترقی کرے گا۔ آج جس طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی مسلسل ترقی اور تیز رفتاری کی طرف گامزن ہے، جس طرح پاکستان میں شرح سود کم ہو رہی ہے، اور جس طرح ہمارے دوست ممالک جن میں خاص طور پہ سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا اور ترکیہ پاکستان کے ساتھ اس مشکل مرحلے میں کھڑے ہیں اور پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، جس طرح ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ہمارے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب اور تمام سیاسی جماعتیں جس طرح سر جوڑ کر بیٹھی ہیں اور سبھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ہمارے لوگ جو مشکل وقت گزار رہے ہیں وہاں خوشحالی آئے، ہم سب مل جل کر اس ملک کو ترقی دینے میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ گو کہ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان معاشی طور پر خوشحال ہو، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان صف اول کے ملکوں میں کھڑا ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ملک ہے جہاں 60% سے زائد نوجوانوں پر مشتمل یہ ملک ہے، جہاں کے بزرگ بھی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آج بھی محنت کے ساتھ کھڑے ہیں، عزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک مضبوط افواج پاکستان اور فورسز
پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس ملک کے سپہ سالار، اس ملک کے آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر صاحب معاشی بحران سے پاکستان کو نکالنے کے لیے ایز اے ٹیم حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشی حفاظت کے لیے SIFC جیسے منصوبوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جس سے بیرونی طاقتیں پریشان ہیں اور وہ گاہے بگاہے پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتی رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ہم بلوچستان میں کوئٹہ جیسے شہر میں بڑے بڑے واقعات دیکھتے ہیں، اور آج بھی اس وقت پارا چنارگرم ایجنسی کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ دونوں لوگوں کے درمیان مساحلت کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بیرونی طاقتیں پاکستان کو صحیح سمت جانے سے روکنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ اسی لیے ملک میں بار بار 9 مئی جیسے واقعات اور 24 نومبر جیسے واقعات جنم لیتے رہتے ہیں۔ سیاسی جماعت کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا ہاتھ، فنڈنگ بار بار ایسے واقعات رونما ہوتے ہوئے دکھاتی ہے، لیکن اگر آج وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے ہی حل نکلنا ہے تو یہ خوش آئین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورے ریجن کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں ترقی کرنے کے لیے ایسی مثالیں دیکھنی ہیں کہ جہاں ذرا سی کوتاہیوں نے بڑے بڑے ملک کی حکومتیں تو ختم کی ہی، لیکن ان کی سرحدوں کو بھی غیر محفوظ بنا دیا۔ ہمارے سامنے شام، لبنان، عراق جیسی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط افواج ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ کشمیری مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح سے آزادی ہو جیسے ہم اس پاکستان میں آزادی سے رہ رہے ہیں۔ ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ انہیں بھی آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہو۔ جو واقعات وہاں ہو رہے ہیں انہیں اور ان کی روک تھام کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح ٹریک کی جانب گامزن ہیں، اور مشاورت سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کا حل انشاءاللہ تعالی نکالیں گے۔ پاکستان اسی طرف چلے گا جو قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان تھا، ان کی سوچ تھی، اسی طرف لے کر انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر چلیں گے۔ اور میں آخری میں پھر یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور اس پاکستان کو ان کی سوچ اور ان کے کہے ہوئے جو فرمان ہے اس پر لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔